ایک سانڈ بوڑھا ہو گیا تھا۔ اس نے دور جنگل میں جانے کا ارادہ بنایا اور چل پڑا۔ اس نے چلتے چلتے جنگل میں ایک غار دیکھی۔ اس کے آس پاس ہری بھری گھاس نے اس کا من مول لیا۔ پاس میں ایک پیارا سا تالاب بھی تھا۔ کھانے کو گھاس، پینے کو پانی اور رہنے کے لیے غار، یہی تو اسے چاہیے تھا۔ اس نے تازی ہری گھاس کھا کر اپنا پیٹ بھر لیا اور غار میں جا کر آرام کرنے لگا۔ کچھ دیر تک وہ آرام سے بیٹھا جگالی کر رہا تھا اور اسی وقت ایک لالی لومڑی آ گئی۔ لالی نے سانڈ کو دیکھا تو دل ہی دل میں بڑی خوش ہوئی۔ سانڈ بھائی یہیں جمے رہو، خوب سکون پاؤ گے، میرے بھی بڑے کام آؤ گے۔ لالی چاہتی تھی کہ شیر اس کا شکار کرے گا اور اسے بھی بھر پیٹ گوشت ملے گا۔ وہ شیر کی تلاش میں چلی گئی۔ یہاں غار کے پاس سانڈ کو شیر باہر سے آتا ہوا دکھائی پڑا۔ اس نے جیسے ہی شیر کو دیکھا تو ڈر سے کانپنے لگا۔ ارے باپ رے، یہ تو شیر ہے، مجھے نہیں چھوڑے گا۔ کیا کروں؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ شیر آگے چلا آ رہا ہے۔ ہائے اللہ، کیا ترکیب لگاؤں؟ شیر کو کیسے دور بھگاؤں؟ ارے ہاں، میری ماں نے سکھایا تھا کہ مشکل کے وقت ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ میں اسے دیکھ رہا ہوں لیکن یہ مجھے نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ مجھے اسی بات کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سانڈ نے ہمت سے کام لیا اور اپنی آواز کو بدل دیا۔ اچھا ہوا شیر آ گیا، اسے 2 ٹکڑے کر کے میں جھٹ سے کھا جاؤں گا۔ پچھلی بار ایک کمزور شیر کو کھایا تھا، مزہ نہیں آیا تھا۔ یہ تو بہت تگڑا لگتا ہے، اسے کھا کر نیا تجربہ ملے گا۔ ارے باپ رے، یہ تو بڑا خطرناک جانور لگتا ہے، مجھے ٹکڑے کر کے کھانے کی بات کر رہا ہے۔ جان ہے تو جہان ہے، بھاگو رے، ورنہ یہ مار کر کھا جائے گا۔ شیر ڈر گیا اور الٹے پاؤں بھاگنے لگا۔ یہ دیکھ کر سانڈ بہت خوش ہوا۔ اس کی ترکیب کام جو کر گئی تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ بلا ٹل گئی ہے اور وہ چین کی نیند سو گیا۔ لالی نے جب جنگل کے راجا شیر کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو حیران ہو گئی۔ اس نے بھی دوڑ لگائی اور شیر سے بھاگنے کی وجہ پوچھی۔ ارے حضور، کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ کیا ہوا؟ رک بھی نہیں پا رہے ہیں۔ ارے کچھ مت پوچھو لالی، تو بھی میرے ساتھ بھاگ لے۔ ایک خطرناک سنگوں والا جانور آیا ہے، پہلے ہی ایک شیر کو کھا چکا ہے۔ وہ تو آج مجھے بھی کھانے والا تھا، میں بچ گیا کیونکہ اللہ بچانے والا تھا۔ ارے حضور، آپ نہیں، وہ بچ گیا۔ وہ سنگوں والا سانڈ ہے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ آپ کے سامنے آیا تو وہیں مر جائے گا۔ چلیے اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے۔ ابے گھونچو، میں تیری باتوں میں نہیں آؤں گا، تیرا نام ہی لالی ہے، وہاں مجھے چھوڑ کر تو بھاگ جائے گا، وہ جانور مجھے چٹ کر جائے گا۔ حضور، میں نہیں بھاگوں گی، آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ ایک کام کرتے ہیں، میری پونچھ کو اپنی پونچھ کے ساتھ باندھ لے، جہاں رہوں گی ساتھ رہوں گی، دعوت کھا کر مزے اڑائیں گے۔ لالی سمجھا بجھا کر شیر کو غار کے پاس لے گئی اور اپنی پونچھ کو شیر کی پونچھ سے باندھ لیا۔ بوڑھے سانڈ نے جب لالی کو شیر کے ساتھ بندھے ہوئے دیکھا تو ڈرا اور چونک بھی گیا۔ اس نے فوراً سے دماغ کی بتی جلائی اور پھر سخت انداز میں بولا۔ ارے لالی کے بچے، یہ تو نے کیا کر دیا ہے؟ 2 شیر لانے کا وعدہ کر کے 1 شیر لا دیا ہے۔ شیر بری طرح سے ڈر گیا اور اسے لالی پر بہت غصہ آ گیا۔ اور لالی کی دم، تو مجھے یہاں مروانے کے لیے لے کر آئی تھی، تجھے بعد میں سبق سکھاؤں گا، پہلے اپنی جان بچاؤں گا۔ اتنا کہہ کر شیر الٹی جانب بھاگنے لگا اور پونچھ سے بندھی ہوئی لالی اس کے ساتھ ساتھ الٹی ہو کر زمین پر گھسنے لگی۔ شیر رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ لالی کا حال بگڑ رہا تھا۔ بچاؤ بچاؤ، مر گئی رے، مجھے دعوت نہیں چاہیے۔ اس طرح سے بوڑھے سانڈ نے ہوشیاری سے اپنی جان بچائی اور بلا ٹل گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں
کہ طاقت سے زیادہ عقل سے کام لینا چاہیے۔ چڑیا اور چونٹی۔ ایک جنگل میں اونچے درخت پر ایک مائلہ چڑیا اپنے بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ دل کی اچھی تھی لیکن تھوڑی سی کام چور تھی۔ اسی درخت کے نیچے ایک ملکہ چونٹی اپنی ساتھی چینٹیوں کے ساتھ بل میں رہتی تھی۔ ملکہ، میں دیکھتی ہوں تم لوگ دن بھر کام میں لگے رہتے ہو، ایک دانہ پانی لے کر تم اپنی بل میں آ جاتی ہو، کچھ دیر آرام بھی کر لیا کرو۔ مائلہ بہن، ہم لوگ آنے والے دنوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ موسم ہمیشہ ایک سا نہیں ہوتا، بچت بہت ضروری ہے اور بچت کے لیے محنت کرنی ہی پڑتی ہے۔ میں تو تمہیں بھی مشورہ دوں گی کہ آنے والے دنوں کے لیے تم بھی کچھ کھانا جمع کر لو۔ ہمیں جب بھوک لگتی ہے تب ہم کھانا کھا لیتے ہیں اور آرام کرتے ہیں، اس کے بعد کل کی فکر نہیں کرتے۔ مائلہ بہن، مان لو کل موسم بگڑ گیا اور تمہیں باہر جانے کا موقع نہ ملا تو کھانے پینے کا انتظام کیسے کرو گی؟ چڑیا بولی، ہم پرندے ہیں، ذرا بھی موقع ملا تو ہم کھانا جمع کر ہی لیتے ہیں۔ وقت گزرتا گیا۔ گرمی کے بعد برسات کا موسم آنے والا تھا۔ آسمان میں بادل گرجنے لگے۔ ملکہ چینٹی نے پہلے سے ہی اپنے کھانے کا انتظام شروع کر دیا تھا۔ وہ ہر روز لگاتار باہر سے کھانا لا کر بل میں اکٹھا کر لیا کرتی تھی۔ مائلہ چڑیا اپنے چڑا اور بچوں کے ساتھ آرام سے اپنے گھونسلے میں بیٹھی رہتی تھی۔ چڑیا بولی، یہ ملکہ بھی ہمیشہ پریشانی مول لیتی ہے، خود آرام نہیں کرتی اور باقی چینٹیوں کو بھی کام پر لگائے رکھتی ہے۔ چڑا بولا، ارے ذرا سے بادل کیا دیکھے، یہ سب پریشانی میں ڈوب گئی۔ ابھی 2-4 دن بعد بادل اکٹھے ہوں گے، اس کے بعد شاید برسات ہو، اس میں ابھی کافی وقت ہے۔ ملکہ نے ان کی آواز سن لی اور رک گئی۔ مائلہ بہن، موسم کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وقت رہتے ہی اپنی تیاری کر لی جائے تو اس میں برائی ہی کیا ہے۔ میں تو کہتی ہوں تم بھی اپنے کھانے کا بندوبست کر لو۔ چڑیا بولی، ہاں، 1-2 دن کے بعد سوچوں گی، ابھی تو 2 دن پورا آرام کرنے کا ارادہ ہے۔ چڑا بولا، آج کرے سو کل، کل کرے سو پرسوں، اتنی جلدی کیا پڑی ہے جب جینا ہے پرسوں۔ اس طرح چڑا نے بھی مائلہ کا ہی ساتھ دیا۔ دونوں اپنی عادت سے مجبور سستی ڈال کر آرام کرتے رہے۔ کھانا کھا لیا اور کھلا دیا، کھانے کی بچت کچھ بھی نہیں کی۔ دوسرے دن صبح ہی بادل گرجنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی۔ مائلہ چڑیا نے موسم کے بارے میں ایسی امید نہیں کی تھی۔ اب وہ باہر بھی نہیں جا سکتی تھی اور تیز بارش میں کھانے کا انتظام بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ پانی برستا ہی گیا۔ یہ بارش تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ ہم تو بھوک برداشت کر لیں گے، لیکن بچوں کا کیا ہوگا؟ ملکہ ٹھیک کہہ رہی تھی، ہم سستی ڈال کر بیٹھے رہے اور کھانا جمع نہیں کیا۔ اب کیا کیا جائے؟ پانی رکنے والا نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد مائلہ نے دیکھا کہ چینٹیوں کی لمبی قطار درخت پر چڑھ رہی ہے۔ سبھی چینٹیوں کے منہ میں دانے تھے۔ سب سے آگے ملکہ چونٹی تھی۔ وہ سب دانے لے کر مائلہ کے گھونسلے تک پہنچ گئی۔ سب نے اپنے دانے گھونسلے میں رکھنے شروع کر دیے۔ چڑا اور مائلہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ مائلہ بہن، خود بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی کھلاؤ، اور آنے والے دنوں کے لیے بھی کھانے کا انتظام کر رکھا ہے۔ وقت ملتے ہی تم بھی کھانے کا انتظام کر لو۔ ہاں ملکہ بہن، تم نے صحیح کہا تھا، ہمیں کھانے کی بچت کرنی چاہیے تھی۔ آج سستی کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو تمہارا بڑا پن ہے، تم نے ہمیں کھانا دیا، دیکھو کتنے پیار سے بچے کھانا کھا رہے ہیں۔ اب ہم وقت کے ساتھ ساتھ کھانا اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمیں پچھتانا نہ پڑے۔ بہت بہت شکریہ۔ مائلہ بہن، ہم تمہارے پڑوسی ہیں، پڑوسی کا ساتھ نبھانا اور اس کی مدد کرنا دوسرے پڑوسی کا فرض ہوتا ہے۔ مائلہ کو ملکہ کی باتیں بہت اچھی لگی اور اس دن سے دونوں پکی سہیلیاں بن گئیں۔ ایک دن ایک چھپکلی درخت کے نیچے آ گئی۔ وہ آس پاس کے کیڑوں مکوڑوں کو کھا رہی تھی۔ وہ ملکہ کے بل کے پاس پہنچ گئی۔ مائلہ نے اسے دیکھ لیا۔ چڑیا بولی، ملکہ بہن، تم بل سے باہر مت آنا اور دوسروں کو بھی باہر مت آنے دینا۔ باہر ایک چھپکلی بیٹھی ہے،
मैं अभी उसका इंतजाम करती हूँ। माइला अपने चिड़ा को लेकर नीचे उतर आई। चिड़ा बोला, ए छिपकली, लगता है कि तू भूल कर हमारी गली आ गई है। अब चुपचाप पतली गली से निकल जा, वरना ऊपर भेज दूंगा। यहाँ मेरी सहेली अपनी साथियों के साथ रहती है। छिपकली बोली, मैं तो यहाँ घूमने टहलने आई थी, कुछ देर बाद चली जाऊंगी। बहुत जोरों की भूख लगी है, पहले मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। चिड़िया बोली, भूख की बच्ची, भाग जा यहाँ से, वरना तेरे सर पर 100 जख्म कर दूंगी। इतना कहकर चिड़ा और चिड़िया ने अपनी चोंच से छिपकली पर वार करना शुरू कर दिया। अरे बाप रे, मैं तो मर गई रे, मेरे सिर में सुइयां चुभा रहे हैं, ये दोनों तो मुझे मिलकर मार ही डालेंगे। मुझे माफ करो भाई, मैं भाग रही हूँ। इतना कहकर छिपकली जो भागी कि भूल कर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चिड़िया बोली, मलका बहन, अब बाहर आ जाओ, मुसीबत भाग गई है, अब कभी लौट कर नहीं आएगी। अगर वो लौटने का सोचेगी भी तो उसे हमारी चोंच की मार याद आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया माइला बहन। अरे मलका, ये तो पड़ोसी का फर्ज है। चींटी बोली, चलो इसी बात पर मुंह मीठा होना चाहिए। रानी अपनी साथियों के साथ शक्कर के दाने लेकर दरख्त पर आ गई और सभी ने बड़े प्यार से मुंह मीठा किया। इस तरह माइला और मलका की दोस्ती हमेशा चलती रही। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें सुस्ती को अपने ऊपर सवार नहीं करना चाहिए और हर मुश्किल वक्त में अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए। Thanks for watching. Please subscribe to our channel.